اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلز کے متعلق۔ انڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ کلیئر، یعنی جس کے متعلق پوری طرح سے پتہ نہ ہو کہ کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے، جبکہ ڈیفینٹ کا مطلب انڈیفینٹ کا الٹ ہوتا ہے، یعنی کلیئر، یعنی اس چیز کے متعلق پتہ ہو جس کے متعلق بات ہو رہی ہو۔ اور آرٹیکل کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، یعنی حصہ یا ٹکڑا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے لحاظ سے انڈیفینٹ آرٹیکلز اور ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو انگریزی بول چال اور تحریر میں اور این، یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ کہلائے جاتے ہیں انڈیفینٹ، جبکہ یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جسے ڈیفینٹ کہا جاتا ہے۔ اور این کا استعمال ایسے الفاظ سے پہلے کیا جاتا ہے جنہیں گنا جا سکتا ہو اور وہ تعداد میں ایک ہوں، جیسے کہ پینسل یعنی ایک پینسل، یا پھر این اورنج یعنی ایک مالٹا۔ جبکہ آرٹیکل کا استعمال جو ہے وہ ایسی چیزوں سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ گنی جا سکتی ہوں یا پھر گنی نہ بھی جا سکتی ہوں، اور جو کہ تعداد میں ایک ہوں یا ایک سے زیادہ بھی ہوں، ان کے ساتھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے بک یعنی وہ کتاب، یہ ایک کتاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو بکس بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بک ایک ایسا لفظ ہے یا ایک ایسی چیز کا نام ہے جسے گنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ملک یعنی دودھ، وہ دودھ، تو اس طرح سے ملک جو ہے اسے گنا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے پہلے آرٹیکل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے برڈز یعنی پرندے، تو یہاں یہ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسی چیزوں کے ساتھ جو تعداد میں زیادہ ہوں ان کے ساتھ بھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ این اور کا استعمال کب کیا جاتا ہے۔ اور این کا استعمال ان چیزوں کے متعلق بات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جن کے متعلق ابھی ٹھیک سے پتہ نہ ہو کہ وہ کون سی خاص چیز ہے یا وہ خاص کون سی والی چیز ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے گیو می اے پینسل، یعنی مجھے ایک پینسل دو، تو پینسل سے مراد ہوگا کوئی سی بھی پینسل، یعنی کسی خاص پینسل کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا جا رہا کہ وہ پینسل مجھے دو، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ مجھے ایک پینسل دو۔ اسی طرح سے این کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ایک جملے میں کسی ایسی چیز کے متعلق جس کے متعلق خاص طور پر نہ پتہ ہو کہ کون سی چیز ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ گیو می این اورنج ٹو ایٹ، یعنی مجھے ایک مالٹا کھانے کے لیے دو، تو این اورنج اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سا بھی اورنج ہو سکتا ہے، یعنی کوئی سا بھی مالٹا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فلاں مالٹا جو وہ وہاں کسی جگہ پر رکھا ہے وہ لا کر دو، بلکہ ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ خاص کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہو جس کے متعلق ٹھیک سے پتہ چل چکا ہو کہ وہ خاص طور پر کون سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے گیو می دا بک، معاف کیجیے گا، گیو می دا بک دیٹ آئی گیو یو ٹو ریڈ، یعنی مجھے وہ کتاب دو جو میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے دی تھی۔ تو اب یہاں اس جملے میں کا استعمال بک کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ اب یہ معلوم ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کہ پڑھنے کے لیے دی گئی تھی، یعنی یہاں کسی بھی کتاب کے متعلق بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک خاص کتاب ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو کہ پہلے پڑھنے کے لیے دی جا چکی ہے اور اب اسے واپس مانگا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب کسی چیز کا پہلے ہی حوالہ موجود ہو، یعنی دو لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہوں اور وہ جس چیز کے متعلق بات کر رہے ہوں انہیں اس چیز کے متعلق صاف طور پر پتہ ہو کہ کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے، تو تب اس چیز کے نام سے پہلے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس جملے میں بک کی جگہ لفظ پینسل ہو اور ریڈ کی جگہ رائٹ ود، تو یہ ہو جائے گا گیو می دا پینسل دیٹ آئی گیو یو ٹو رائٹ ود، یعنی مجھے وہ پینسل دو جو میں نے تمہیں لکھنے کے لیے دی تھی۔ تو اب اس کے مقابلے میں ہم یہ پہلا جملہ دیکھتے ہیں جس میں کا استعمال کیا گیا ہے، گیو می اے پینسل، یعنی مجھے ایک پینسل دو۔
تو اب آپ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب یا این کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے لیے ہوتا ہے جس کا صاف طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خاص کون سی چیز ہے، جبکہ کا استعمال تب کیا جاتا ہے جبکہ اچھی طرح سے پتہ ہو کہ کون سی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم انڈیفینٹ آرٹیکلس اور ڈیفینٹ آرٹیکل کو ایک دوسرے کے مقابلے میں سمجھ سکتے ہیں۔ انڈیفینٹ آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں؟ یوزڈ بیفور سنگولر ناؤنس دیٹ آر انسپیسیفائڈ، یعنی انہیں سنگولر یعنی واحد چیزوں کے ناموں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انسپیسیفائڈ ہوں، یعنی ناٹ کلیئر، یا پھر جن کے متعلق ابھی پتہ نہ ہو ٹھیک سے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ڈیفینٹ آرٹیکل کو کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یوز ٹو پوائنٹ ٹو اے ناؤن دیٹ از ڈیفینٹ اور ہیز بین پریویسلی ٹاکڈ اباؤٹ، یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کے ناموں کے ساتھ جو کہ ڈیفینٹ ہوں، یعنی بالکل کلیئر ہوں، صاف طور پر ان کے متعلق پتہ ہو، یعنی ان کے متعلق پریویسلی یعنی پہلے سے ہی، پریویسلی سے مراد ہے بیفور یعنی پہلے، یعنی ان کے متعلق پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہو اور پڑھنے یا سننے والے کو ٹھیک سے معلوم ہو کہ خاص کس چیز کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔